اور یہ بھی سن لیجئے کہ ہمارے لیے کتنی آسانی ہے کہ اسلام میں کس قدر آسانی ہے کہ اب اگر زید نے بکر کو بلا وجہ شرعی تھپڑ مارا، کچھ عرصے بعد بکر کا انتقال ہو گیا اور زید کو اب احساس ہوا کہ یار میں نے جو بکر کو تھپڑ مارا تو بلا وجہ شرعی، یہ بالکل میں نے غلط کیا، یہ میں نے ظلم کیا، اب میں اس سے توبہ کرتا ہوں، لہذا اب بکر تو دنیا میں رہا نہیں، اب میں اسے معافی کیسے مانگوں، اب میں توبہ کیسے کروں، میری توبہ کس طرح مقبول ہو، میری توبہ کس طرح مکمل ہو۔ تو ایسوں کو بھی چاہیے کہ وہ گھبرائے نہیں، کہ اس میں یہ ہے کہ وہ زید کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی سے بکر کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہے، انشاءاللہ عز و جل رب تعالی اسے راضی کر دے گا۔ اب میں اپنے بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور آداب بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ تاج رسالت، شہنشاہ نبوت، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے۔ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سینہ تیری سنت کا مدینہ بنے آقا، جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو میں آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، امامہ باندھنا سنت ہے۔ امامہ باندھنا کیا ہے؟ امامہ باندھنا کیا ہے؟ امامہ باندھنا کیا ہے؟ امامہ باندھنا سنت ہے۔ اس کے 17 حروف کی نسبت سے امامے کے 17 مدنی پھول آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، جن میں سے 6 تو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، امامے کے ساتھ 2 رکعت نماز بغیر امامے کی 70 رکعتوں سے افضل ہے۔ ٹوپی پر امامہ ہمارے اور مشرکین کے درمیان فرق ہے۔ ہر پیج پر کے مسلمان اپنے سر پر دے گا، اس پر روز قیامت ایک نور عطا کیا جائے گا۔ تیسرا فرمان، بے شک اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں جمعے کے روز امامے والوں پر۔ چوتھا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، امامے کے ساتھ نماز 10,000 نیکیوں کے برابر ہے۔ پانچواں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، امامے کے ساتھ ایک جمعہ بغیر امامے کے 70 جمعوں کے برابر ہے۔ تو میرے وہ اسلامی بھائی جو بغیر امامہ جمعہ ادا کرتے ہیں، وہ لگے ہاتھوں یہ نیت کر لیں، اس فرمان مصطفیٰ کی برکت حاصل کرنے کے لیے لگے ہاتھوں یہ نیت کر لیں کہ کل اگر زندگی نے وفا کی، اگر ہماری زندگی رہی تو کل انشاءاللہ عز و جل ہم با امامہ نماز جمعہ ادا کریں گے۔ چھٹا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، امام عرب کے تاج ہیں، تو امامہ باندھو تمہارا وقار بڑھے گا، اور جو امامہ باندھے اس کے لیے ہر پیج پر ایک نیکی ہے۔
7واں مدنی پھول دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 312 صفحات کی کتاب بہار شریعت حصہ 16 صفحات 303 پر ہے، امامہ کھڑے ہو کر باندھے اور پاجامہ بیٹھ کر پہنے۔ جس نے اس کا الٹا کیا یعنی امامہ بیٹھ کر باندھا اور پاجامہ کھڑے ہو کر پہنا، وہ ایسے مرض میں مبتلا ہوگا جس کی دوا نہیں۔ مناسب یہ ہے کہ امامے کا پہلا پیج سر کی سیدھی جانب جائے۔ خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک امامے کا شملہ عموماً پشت یعنی پیٹھ مبارک کے پیچھے ہوتا تھا، اور کبھی کبھی سیدھی جانب، کبھی دونوں کندھوں کے درمیان 2 شملے ہوتے۔ الٹی جانب شملہ لٹکانا خلاف سنت ہے۔ امامے کے شملے کی مقدار کم از کم 4 انگل اور زیادہ سے زیادہ آدھے ہاتھ یعنی تقریباً، اور زیادہ سے زیادہ آدھی پیٹھ یعنی تقریباً 1 ہاتھ۔ امامہ قبلہ رو کھڑے کھڑے باندھیے۔ امامے میں سنت یہ ہے کہ 2.5 گز سے کم نہ ہو، نہ 6 گز سے زیادہ، اور اس کی بندش گنبد نما ہو۔ رومال اگر بڑا ہو کہ اتنے پیچ آ سکے جو سر کو چھپا لے تو وہ امامہ ہی ہو گیا، اور چھوٹا رومال جس سے صرف 2-1 پیچ آ سکے لپیٹنا مکروہ ہے۔ امامہ اتارتے وقت بندایا رکھ دینے کے بجائے 1-1 پیچ کر کے کھولا جائے۔ محقق علی الاطلاق خاتم المحدثین حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، دستار مبارک حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم در اکثر سفید بود و گاہے سیاہ احیانا سبز۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا امامہ شریف اکثر سفید، کبھی سیاہ اور کبھی سبز ہوتا تھا۔ الحمدللہ عز و جل سبز رنگ کا امامہ شریف بھی سبز گنبد کے مکین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سر انور پر سجایا ہے۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی نے سبز امامے کو اپنا شعار بنایا ہے۔ سبز امامے کی بھی کیا بات ہے۔ میرے مکی مدنی آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور پر بنا ہوا جگمگ کرتا گنبد شریف بھی سبز ہے۔ عاشقان رسول کو چاہیے کہ سبز رنگ کے امامے سے ہر وقت اپنے سر کو سبز رکھے، اور سبز رنگ بھی گہرا ہونے کے بجائے ایسا پیارا اور نکھرا سبز ہو کہ دور سے بلکہ رات کے اندھیرے میں بھی سبز گنبد کے سبز جلووں کے طفیل جگمگاتا نور برساتا نظر آئے۔ نہیں ہے چاند سورج کی مدینے کو کوئی حاجت، نہیں ہے چاند سورج کی مدینے کو کوئی حاجت، وہاں دن رات ان کا سبز گنبد جگمگاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں گناہ صغیرہ و کبیرہ سے محفوظ رکھے. اگر بتقاضۂ بشریت ہم سے گناہ سرزد ہو جائے تو ہمیں توبۃ النصوح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں 5 نمازیں اور ہر وقت سر پر سبز سبز امامہ شریف سجانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.